کیا آپ مشرقی مردوں کی جنسی نفسیات سے واقف ہیں؟ تحریر ڈاکٹر خالد سہیل۔ رضوانہ شیخ کا سوال۔ ہم سب اب پر میرا کالم اپنے محبت کی قوس قزح کے کتنے رنگ دیکھے ہیں چھپا تو بہت سے قارئین نے میری رومانوی نفسیات کی کتاب منگوائی اور مجھے بہت سے کمنٹ اور سوال بھیجے۔ کمنٹ کرنے والوں اور سوال پوچھنے والیوں میں ایک رضوانہ شیخ تھی جو میری ادبی دوست بھی ہیں اور یہ ہم سب کی ایک ذہین اور انسانی اور نسوانی حقوق کی پاسدار کالم نگار بھی۔ انہوں نے اپنے کمنٹ میں مجھے اس موضوع پر ایک اور کالم لکھنے کی دعوت دی۔ فرماتی ہے، ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے کے مردوں کی کم ظرفی یہ ہے کہ وہ شادی کے بغیر جنسی عمل کو اپنے لیے تو جائز سمجھتا ہے مگر عورت کے لیے نہیں۔ وہ جس عورت سے تعلق قائم کرتا ہے بعد میں اسے بدکار اور فاحشہ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال ایک الگ کالم کا متقاضی ہے۔ دوسری بات، طوائف کے پاس جانے کے لیے ہر مرد تیار ہوگا، لیکن اگر کہا جائے کہ وہ اس طوائف سے شادی کر لے تو وہاں اس کی مردانگی جواب دے جائے گی۔ ایسی صورت میں عورت کیسے شادی کے بغیر جنسی عمل انجام دے؟ کیونکہ ہر مرد اپنے لیے پاکیزہ اور باکرہ بیوی چاہتا ہے۔ ممکن ہے میرے سوالات زیر نظر موضوع سے مختلف محسوس ہوں، اس پر معذرت۔ ڈاکٹر سہیل کا جواب۔ رضوانہ شیخ صاحبہ، یہ میرے کالموں کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اب ذوق و شوق سے پڑھتی بھی ہیں، کمنٹ بھی کرتی ہیں اور سوال بھی پوچھتی ہیں۔ اپنے جن مشرقی مردوں کی جنسی نفسیات کے بارے میں میری رائے مانگی ہے ان کے بارے میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے مرد ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو مدانہ/ہیئر کمپلیکس کہلاتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایسے مرد جس عورت کا دل سے احترام کرتے ہیں اسے اتنا مقدس اور پاکباز سمجھتے ہیں کہ ان سے رومانوی اور جنسی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، اور جن عورتوں سے رومانوی اور جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں انہیں وہ بدکار و بد کردار طوائف سمجھتے ہیں۔ یہ کمپلیکس ان کے مزاج کی شدت پسندی اور شخصیت کی انتہا پسندی کا آئینہ دار ہے۔ ایسے مردوں کے لیے عورت سب کچھ ہے، انسان نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے مردوں کے لیے مرد عورت کا تعلق دو انسانوں کا تعلق نہیں بن پاتا۔ اسی لیے وہ عورت کے دوست یا محبوب یا شریک حیات نہیں بن پاتے۔ ایسے مردوں کو اپنی شخصیت کی کجی کے لیے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مرد مشرق میں ہی نہیں مغرب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بہت سے مغربی مرد اپنے مسئلے کے حل کے لیے ماہرین نفسیات سے رجوع کرتے ہیں۔ رضوانہ شیخ صاحبہ، اس موضوع پر میں نے جن مشرقی ادیبوں اور دانشوروں کی تخلیقات پڑھی ہیں ان میں مجھے سوشلسٹ دانشور ڈاکٹر عزیز الحق نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پچھلے سال میں نے ان کی سماجی کارکن دختر عظمیٰ عزیز کے ساتھ مل کر لاہور کا سقراط کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو اب ایمیزون پر دستیاب ہے۔ اس کتاب میں نے عزیز الحق کے مردوں کی نفسیات کے بارے میں دقیق خیالات اور دشوار و پیچیدہ نظریات کا ان عام فہم الفاظ میں تعارف کروایا تھا۔ عزیز الحق اپنے مقالے مردانگی کی نفسیات اور انقلابی عمل میں مردوں کے نفسیاتی اور رومانوی مسائل کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور ان کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ عزیز الحق اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر مشرقی مردوں کے عورتوں سے رشتوں کے حوالے سے دو اہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت کو اپنا دوست، اپنا محبوب، اپنا شریک سفر اور اپنا شریک حیات سمجھنے کی بجائے اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ایک مارکسسٹ ہونے کے ناطے ان کا خیال ہے کہ جب سے انسانوں نے ذاتی ملکیت، پرائیویٹ پراپرٹی کے تصور کو اپنایا ہے بہت سے مردوں نے میرا گھر، میری کار، میری کشتی، میرا کارخانہ، میری زمین کے ساتھ ساتھ میری بیوی، میرے بچے کا رویہ بھی اپنا لیا ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنی ملکیت سمجھنا اس کی تذلیل و توہین کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت سے ایک حقیقت پسندانہ رشتہ استوار کرنے کی بجائے اس سے ایک تصوراتی رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ فینٹسی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک مثالی و خیالی رشتہ ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ جب تلخ حقائق سے ٹکراتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے مرد جب شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے غیر حقیقت پسندانہ امیدیں رکھتے ہیں اور جلد ہی دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں۔
جب فینٹسی ختم ہو جاتی ہے تو مرد طلاق دے دیتے ہیں یا بغیر محبت کے شادی پر صبر و شکر کر لیتے ہیں۔ ان کی بیویاں بھی ان ناگفتہ حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ اس طرح میاں بیوی دو اجنبیوں کی طرح ایک چھت کے نیچے بقیہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کے دل اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بستروں پر کیکٹس اگ آتے ہیں۔ ایسے دو طرح کے غیر صحت مند اور منفی رشتوں کے مقابلے میں عزیز الحق ایک صحت مند اور مثبت رشتے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے رشتے میں مرد اپنے ماضی کے وراثت میں ملے نفسیاتی اور سماجی رویوں پر نظر ثانی کرتے ہیں اور شعوری طور پر انقلابی نظریہ اپناتے ہیں۔ ایسے مرد عورتوں سے حقیقت پسندانہ اور دوستانہ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ایسا رشتہ برابری کا، احترام کا، عزت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ انقلاب کی گاڑی کے دو برابر کے پہیے بن جاتے ہیں اور مل کر اپنے معاشرے کو ایسے خطوط پر تشکیل دیتے ہیں جہاں انسانیت، عدل، انصاف اور ارتقاء کے راستوں پر گامزن ہوتی ہے۔ رضوانہ شیخ صاحبہ، مجھے ایک اور کالم لکھنے کی تحریک دینے کا اور مجھے سوشلسٹ دانشور عزیز الحق کے خیالات و نظریات کو، جو 1972 میں صرف 32 برس کی عمر میں قتل کر دیے گئے تھے، پاکستانی عوام سے ازسر نو متعارف کروانے کا موقع دینے کا شکریہ۔ اب جیسی ذہین اور صنفی برابری پر ایمان رکھنے والی نوجوان خواتین ہمیں ایک روشن مستقبل کی امید دلاتی ہیں۔ اپنے ہم سب پر میرے ساتھ ایک کتاب لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کالم سے ہم نے مل کر اس کتاب کا پہلا باب تو رقم کر ہی لیا ہے۔ آپ کا ادبی دوست خالد سہیل۔